بیماری بھگانے والی یہ ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھ لیں، رات تک بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں گے، دوائیوں کو خدا حافظ کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صرف ایک تسبیح پڑھ لیں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم سے اندرونی بیرونی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں جو کوئی بھی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، یا آپ کئی سالوں سے بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں لیکن وہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ لوگ آخر خود بیمار ہیں، تو خود یہ تسبیح پڑھ لیں جس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی اور بیمار ہے جس کا علاج کروا کر آپ تھک چکے ہیں، تو صبح نہار منہ یا دن میں کسی بھی وقت یہ تسبیح پڑھ کر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے اسے پلا دیں، تو اس تسبیح کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر سے یا جسم کے باہر سے جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، آپ کو زندگی میں سکون مل جائے گا۔ یہ بات تو میرے تمام دیکھنے والے اور سننے والے بھائی بہنیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حرف میں ثواب اور تاثیر ہے، شفا اور برکت ہے۔ میرے ایسے وہ تمام بھائی بہنیں جو دنیاوی طور پر کافی پریشان رہتے ہیں، بیماری کے اخراجات کی وجہ سے، بیماریوں کے خرچوں کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں اور ہر وقت سینے کے اوپر بوجھ سا محسوس کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر، ذرا سی بات پر گھبرا جاتے ہیں، ہر وقت خود کو بے چین محسوس کرتے ہیں، تو آج آپ کی خدمت میں جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اسے بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ نے کر لینا ہے۔ میں اللہ کے فضل سے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ آج کا یہ عمل شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی عمل یا وظیفہ ہو جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اللہ والوں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ کے کلمات ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہوتے ہیں، قرآن پاک کی صورتیں ہوتی ہیں، جن کی برکت سے، جن کی طاقت اور جن کے وسیلے سے اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان وظیفوں میں کچھ نہیں رکھا، تو میری ان سے گزارش ہے کہ کوئی بھی بات ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے بلکہ اللہ کا ذکر بتاتے ہیں، قرآن مجید کا وظیفہ بتاتے ہیں جس کو پڑھنے سے اللہ شفا دیتا ہے، اور آپ خود جانتے ہیں کہ اللہ کے کلمات میں کتنی طاقت ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان وظائف کو سچے دل سے کامل ایمان کے ساتھ کریں تاکہ ہمیں ان وظائف سے فائدہ حاصل ہو سکے۔ اگر آج کی یہ تسبیح پڑھ لینے سے ڈاکٹروں کے خرچے بچ جاتے ہیں، دوائیوں کے خرچے بچ جاتے ہیں، مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ اس سے بڑی کامیابی اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ جو انسان صدیوں سے، کئی سالوں سے بیماری کا شکار رہتا ہے، اس کی زندگی کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اسے سکون مل جائے، اسے بیماریوں سے کسی طرح نجات مل جائے، اس کے لیے شفا ہی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب چلتے ہیں کہ آج کی تسبیح کی طرف۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ جو تسبیح میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس تسبیح کو پڑھنے کا جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے تسبیح کرنی ہے، پھر دیکھیں گے اللہ پاک آپ کو کیسے شفا فرما دے گا، کیسے صحت والی زندگی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دیکھیں، جب کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے تو اس کا پورا طریقہ بتاتا ہے، اس دوائی کو آپ نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے خلاف جائیں گے، اپنی مرضی سے وہ دوائی استعمال کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ حاصل نہ ہو بلکہ نقصان ہو۔ اسی طرح جو طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس طریقے سے آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ یقین کیجئے کائنات میں کسی بھی فرد کو کسی قسم کی بیماری ہو، کوئی ذہنی الجھن ہو یا کوئی قلبی بے چینی ہو، کالا پیالہ جادو ہو یا جنوں کا سایہ ہو، آج کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اپنے اندرونی حالات کو بدلتے ہوئے آپ خود دیکھیں گے، بیماری کو زندگی سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس تسبیح کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے نوٹ فرمائیں۔ بیماری بھگانے والی ایک تسبیح دن میں کسی بھی وقت پڑھیں، بیماری کو اپنی آنکھوں سے بھاگتا ہوا دیکھیں گے۔ آپ نے وضو کی حالت میں بیٹھ کر ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تمام بیماریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ بیماری میں پریشان ہو کر انسانی روحانی علاج بھی کرنا چاہتا ہے لیکن اسے درست راستہ نہیں ملتا، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں جو سب سے زیادہ افضل ہیں۔
لہٰذا بیماری کی حالت میں ان کا وسیلہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ طب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابن ماجہ میں اس بارے میں بہت سی دعائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دم فرمانے کا مفصل بیان موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک متفق حدیث ہے کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ مرض کے درد والی حصے پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم رب الناس یذہب الباس اشفی انت شافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ، اے لوگوں کے پروردگار، اس بیماری کو دور کرنے والے تو شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، ایسی شفا جو بیماری کو باقی نہ چھوڑے۔ جب آپ یہ کلمات پڑھ لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے اس دعا کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو ناظرین، اس دعا سے بیماری اور عجز کرنے والی دعا اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ دعا آپ کسی بھی بیماری کے لیے پڑھ لیں، کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے پڑھیں۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ اب یہ عمل پورا ہو جائے تو اپنے سامنے ایک پانی کا گلاس لازمی رکھیں۔ یہ عمل پورا کرنے کے بعد آپ پانی کے گلاس پر پھونک مار کر وہ پانی خود پی لیں۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو آپ خود اس پانی کو پی لیں، یا کوئی مریض ہے تو اس کو پانی پلا دیں، پھونک مار کر خود پی لیں اور گھر میں جو کوئی بیمار ہے اس کو بھی پلا دیں۔ ایک دن یہ عمل کریں، یقین مانیں دوسرے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کر لیں گے تو اس کی نیت کریں گے تو مریض کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اس تسبیح میں اتنی برکت طاقت رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا مرض کسی بھی ہسپتال میں حتیٰ کہ ICU میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی آپ یہ عمل کر کے وہ پانی پلا دیں گے تو مریض انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بہت زیادہ شفا ہے، ہر صورت میں برکت طاقت۔ اور جو اپنے گھروں میں بیماریوں کی وجہ سے، چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو، اگر آپ لوگ پریشان رہتے ہیں، آج کا یہ عمل ضرور کر لیں۔ میری ایک بات ہمیشہ کے لیے ضرور یاد رکھیے گا کہ جسمانی بیماری بہت چھوٹی چیز ہے، اصل بیماری سوچ کی بیماری ہوتی ہے۔ جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے، اسی طرح منفی سوچ جو ہوتی ہے وہ بیماریوں کی طرح جسم کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ اس لیے اپنی سوچ کو مثبت رکھیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک بہترین دوست اور وفا کرنے والی پاک ذات صرف اللہ کی ہے، ہر شے اللہ کی ملکیت ہے، جو بھی اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو اس کی ضرور سنتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ یہ تسبیح یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی سے بیماریوں کو جاتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور تمام بیماریوں کو شفا اور صحت یابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔